اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے تم پر فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلے سابقہ قوموں پہ فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم لوگ اللہ سے ڈرنے والے تقوی والے بن جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ وحی نازل فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین کے ذریعے سے، جو احکامات نازل ہوتے اسی ترتیب سے ہوا کرتے تھے۔ جبریل امین آتے وحی لے کے، وحی کی کیفیات مختلف ہوتی تھی، کبھی وہ انسانی شکل میں تشریف لاتے تھے وحی نازل کرنے کے لیے، کبھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھنٹی کی سی آواز ہوتی تھی، اور یہ کیفیت مجھ پہ زیادہ سخت و مشقت ہوتی تھی مجھے اس کیفیت میں۔ تو کیفیت متعدد ہوتی تھی، مختلف ہوتی تھی، لیکن طریقہ کار یہی تھا۔ اللہ کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اسی طریقے سے پہنچتا تھا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں بیان فرماتے تھے۔ یہ قرآن مجید کا سلسلہ ایسے چلا۔ تمام طرح احکامات اسی طرح نازل ہوئے۔ زکوٰۃ کا حکم نازل ہوتا ہے، خذ من اموالہم صدقہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کے مال سے زکوٰۃ لیجئے۔ اسی طرح جہاد کا حکم ہوتا ہے، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم۔ اسی طرح حج کا حکم ہوتا ہے، وللہ علی الناس حج البیت، لوگوں پر اللہ کے لیے حج فرض ہے۔ دیگر احکامات اسی طرح نازل ہوئے سوائے ایک حکم کے، وہ نماز کا۔ جب نماز کی باری آئی تو جبریل امین وحی لے کر نہیں آئے، بلکہ ایک سواری لے کے آئے جس کا نام براق تھا، اور اس سواری پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا، بطور مہمان سیر کرائی گئی۔ پہلے اسراء ہوا، پھر معراج ہوا، ساتوں آسمان کی سیر کرائی گئی، اور ساتوں آسمان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اس کے بعد دیگر اور معاملات طے پائے۔ اسی دوران جب ساتوں آسمان کی پرواز مکمل ہوئی، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ یہ آپ کی امت، میں نے بنو اسرائیل کا بڑا معالجہ کیا ہے، میرا بہت تجربہ ہے، آپ کی امت 50 نمازیں کبھی نہیں پڑھ پائے گی، آپ تخفیف کروائیے، کم کروائیے، بارگین کریں، کم کروائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کروائیں، یہاں تک کہ دن میں 5 نماز فرض ہوئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 5 نمازوں پہ 50 نمازوں کا ثواب نصیب کیا، ہر ایک نیکی کے بدلے میں 10 گنا۔ تو 5 ہیں تو اس کو ملٹیپلائی بائی 10 ٹائمز کر لیں تو یہ 50 نمازوں کا ثواب اس امت کو نصیب ہوا ہے 5 نمازوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پہ نماز سکھائی ہے، کوئی ایک ایسا موقع نہیں جس پہ نماز نہ ہو۔ کسی کوئی تکلیف ہو جائے، پریشانی ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر سے، نماز سے کام لو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ نماز سکھائی گئی۔ کسی کو کسی کام میں کوئی شک ہے، تردد ہے، پریشانی ہے، صلاۃ استخارہ، نماز پڑھے گا، 2 رکعت استخارہ کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مشورہ کرے گا کہ کروں نہ کروں، کیا کروں، پریشان ہوں۔ اسی طرح اور کوئی حاجت ہو گئی، کوئی چیز چاہیے، کسی چیز میں پریشانی ہے، صلاۃ حاجت پڑے گا۔ خوشی ہے، مسلمانوں کی 2 خوشیاں ہیں اجتماعی طور پہ، دونوں عیدین، عید الاضحیٰ، عید الفطر، دونوں میں نماز پڑھنی۔ کوئی غم ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، نماز جنازہ پڑھیں گے۔ سورج گرہن ہو گیا، سایہ آ گیا، روشنی دینا چھوڑ دی، صلاۃ خسوف پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے۔ ہر ایک عمل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز سکھائی ہے۔ کوئی ایک ایسی عبادت نہیں ہے نماز کے علاوہ جس میں اتنی کثرت کے ساتھ اور اتنے زیادہ مواقع جس کے پائے جائیں۔ کوئی ایک ایسی عبادت ایسی آپ کو نہیں ملے گی اسلام کے اندر، ایسی قیمتی عبادت ہے نماز۔ تمام بارش نہیں ہو رہی، صلاۃ استسقاء، نماز پڑھیں گے، استسقاء کریں گے، پانی طلب کریں گے، دعا مانگیں گے۔ کوئی مرض ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، کیا نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، نماز پڑھنی پڑے گی۔ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ کے سجدہ کریں گے، اس کو کہتے ہیں بیٹھ کے نماز پڑھنا۔ جیسے اس وقت میں کرسی پہ بیٹھا ہوں،
اس پہ کرسی پہ بیٹھ کے جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں اسے اشارے سے نماز پڑھنا کہتے ہیں، بیٹھ کے نماز پڑھنا نہیں کہتے، سر سے اشارہ کیا جاتا ہے، یہ ہے اشارے سے نماز پڑھنا۔ کوئی اور مزید مریض ہے، کرسی پہ بھی نہیں بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا، تو وہ لیٹ جائے گا بستر پہ، لیٹ کے نماز پڑھے گا اشارے سے، سر کے اشارے سے نماز پڑھے گا، سر آگے کرے گا رکوع میں، پھر اس کے بعد دوبارہ واپس جائے گا، پھر سجدے کے لیے سر تھوڑا سا اور آگے کرے گا، یہ ہے اشارہ۔ اس طرح نماز ہوگی حالت مرض میں، مریض ہے اگر، سفر ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز بالکل پڑھنی ہے، تخفیف کر دی، 4 کی 2 رکعتیں پڑھو۔ اس سے زیادہ قیمتی مسئلہ وہ موقع جہاد ہے، سامنے دشمن موجود ہیں، لڑائی ہونے کا، کبھی بھی لڑائی ہو سکتی ہے، اگر نماز میں مشغول ہو گئے تو دشمن حملہ کر دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز چھوڑنے کا حکم نہیں دیا، فرمایا آپ نماز پڑھائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نماز پڑھائیں، ایک جماعت آپ کے پیچھے نماز پڑھے گی اسلحہ رکھ کے اپنے ساتھ، اور دوسری جماعت، ایک پوری جماعت وہ سامنے کھڑے ہو جائے کافروں کے مقابلے میں، وہ کھڑی رہے دشمن کے سامنے، اور یہ آدھی جماعت آپ کے ساتھ نماز پڑھے، یہ 1 رکعت پڑھے گی، یہ چلی جائے دوسری آ جائے، اور وہ دوسری باقی کی نماز اپنی 1 رکعت پوری کرے، لیکن یہ نماز جاری رہے گی۔ پورا طریقہ ہے صلاۃ الخوف کے نام سے، احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، نماز نہیں چھوڑنی، نماز اس طریقے پہ پڑھی جائے گی، دشمن سامنے نماز پڑھنی، یہ نماز کی اہمیت ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔